بحر المواج کا مصنف، تفسیر بحر المواج کا مصنف قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ خلیفہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہے، یہ غلام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہے، اور مرتبہ یہ ہے کہ جب کلام اٹھایا ہے علماء کی فضیلت پر تو مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آ کے کہتے ہیں شہاب الدین میرے نائبوں کی فضیلت تو لکھ دیا، میری اولاد کی فضیلت کب لکھے؟ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر۔ تو پتہ چلتا ہے جس سرکار کلا نے جس سے فرمائش کی اس کے علم پہ اعتماد کیا، اسی لیے تو اس سے فرمائش کی۔ لکھا ہوتا ہے کتاب کے اوپر حسب فرمائش قطب المشائخ، تو پتہ چلا کہ قطب المشائخ نے اعتماد کیا تبھی تو فرمائش کی۔ کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے حسب فرمائش حضور شیخ الاسلام۔ پھر بات اور کچھ ہوتی ہے کہ اپنے زمانے کا رئیس المحققین جس کو فرمائش کر کے لکھائے، مطلب اس کے قلم پر اعتماد ہے تبھی تو فرمائش کی۔ اور اگر بات آ جائے حسب فرمائش حضور محدث اعظم تو پھر بات اور اوپر چلی جاتی۔ فرمائش میں جس کا نام آئے گا اعتماد کا گراف اتنا اوپر جائے گا، اس لیے کہ جب دیکھا کتاب کے ٹائٹل پر حسب فرمائش حضور محدث اعظم تو لوگ کہیں گے ہندوستان کے 200 علماء نے اپنی محفل میں جس کو صدارت کے لیے اور خطبہ صدارت کے لیے منتخب کیا ہو، جب وہ سید محمد کچوچوی کے علم کا عالم یہ ہے تو وہ جس پر اعتماد کرے پھر اس کے علم کو ماننا پڑے گا۔ اب بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں، جس سے اشرف العلماء فرمائش کرے وہ معتمد ہے علم میں اشرف العلماء کا، جس سے شیخ الاسلام فرمائش کریں وہ معتمد ہے علم کے معاملے میں شیخ الاسلام کا، جس سے سرکار کلا فرمائش کرے وہ معتبر ہے علم کے معاملے میں سرکار کلا کا، جس سے محدث اعظم فرمائش کریں وہ معتمد ہے محدث اعظم کا علمی معاملے میں، جس کو رسول اللہ فرمائش کرے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، وہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی ہے، واہ واہ واہ، وہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی ہے، اور جس کے علم پہ نبی اعتماد کر کے فرمائش کرتے ہیں وہ غلام ہے علم کے معاملے میں میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ جس کے خلیفہ اور شاگرد کے علمی اعتماد کا یہ عالم ہو، اس اشرف سمنا کے علم کے اعتماد کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تک تو آپ نیر، ناڑا، لنگر، چادر، گھاگر میں اشرف سمنا کو سمیٹ کر کے رکھے ہو۔ یہی تو میری قوم کی دقیانوسیت ہے۔ یہی تو میری قوم کی معاف کیجئے گا جملے سخت لگے، دقیانوسیت ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے گھروں میں قید کر دیا۔ غوث اعظم کا مطلب 11ویں کی بریانی اور زردہ پلاؤ، امام جعفر صادق کا مطلب اللہ اکبر ایک دن 22ویں کی کنڈے کی نیاز، اس کے سوا اور کیا جانتے ہو؟ یہ اپنی شخصیات پر جتنا ظلم ہم نے کیا ہے اتنا کون کسی پہ ظلم کرے گا؟ اللہ اکبر۔ امام حسین کا مطلب 10ویں محرم کا کھچڑا یا شربت اور اسی پر جھگڑا کہ کیا کریں، کتنا کریں، نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ایک ایک شخصیت کو پڑھ سکتا ہوں لیکن گھنٹے بھر میں گفتگو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا علمی مقام سنا، اور ایک بات آپ کو کہہ دوں، قاضی صاحب کی تفسیر سے ایک میں روایت بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ قاضی صاحب اپنی کتاب تفسیر بحر المواج کے اندر لکھتے ہیں، توجہ کرنا، قاضی صاحب اپنی کتاب تفسیر بحر المواج کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں توجہ کرنا, آقا فرماتے ہیں تمہاری محفل میں جو آئے, تمہاری محفل میں جو آئے, تم چاہے کھڑے رہو چاہے بیٹھے رہو, یہ تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں, لیکن جب تمہاری محفل میں میری اولاد آ جایا کرے, جب تمہاری محفل میں میری آل آیا کرے, جب تمہاری محفل میں میری اہل بیت آیا کرے تو ان کے احترام کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو. اور اس کے بعد آگے میں حدیث کے ساتھ حدیث کو جوڑ رہا ہوں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہیں, اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں, وہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. توجہ فرمائے, جو اولاد رسول کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہو, گھمنڈ کرے کہ میں تو ایسا, میں تو ایسا, میں تو تیسا, کچھ نہیں. امام المتکلمین لکھ رہے ہیں آل رسول کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ قربان نبی اپنی شہزادی کے لیے جب خود اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں, مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت, ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. تفسیر بحر المواج کے مصنف کا ذکر آپ نے سنا, اللہ اکبر. اب سنیے قاضی شہاب الدین دولت آبادی, شہاب الدین دولت آبادی اتنے بڑے مجہب و مفسر قرآن ہے, مخدوم صاحب کے شاگرد اور خلیفہ ہیں.